أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کل میں نے عرض کیا تھا کہ شکوہ آئے گا اور 3 دفعہ شکوے کا اعادہ آئے گا. اب پیچھے شکوہ گزر چکا ہے، اب اس کا اعادہ ہے. وہ بار بار یہی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھایا جائے. ہمیں کیا دکھایا جائے؟ فرمائشی معجزہ دکھایا جائے. جو ہم طلب کریں وہ ہمیں دکھایا جائے، ورنہ معجزات تو وہ دیکھا کرتے تھے. ہر پیغمبر کو اللہ پاک معجزات دیا کرتا تھا جو نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے. معجزات وہ دیکھتے تھے. یہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھایا جائے، یہ صرف اور صرف ضد اور عناد تھا. ضد تھی اور کیا تھا؟ عناد تھا. اس لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھایا جائے. ہر دور کے اندر اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ اس زمانے کے ساتھ ملتے جلتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، لاٹھی پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں دباتے اور پھر نکالتے تو وہ چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا ہے. یہ معجزات اللہ نے ان کو کیوں دیے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا. سمجھو قیمتی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو کا کیا تھا؟ چرچا تھا. اللہ پاک نے حضرت کو معجزات بھی اس طرح دیے جو جادو کے ساتھ ظاہراً ملتے جلتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی اور جادوگر میں فرق کیا ہے. نبی اور جادوگر کا فرق کیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے، وہ کوڑھی کی بیماری والے کو حضرت ہاتھ پھیرتے بسم اللہ پڑھ کر وہ ٹھیک ہو جاتا. وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے اندر یونان کے حکیموں کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا پر ہم سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے اس وقت. تو اللہ پاک نے حضرت کو معجزہ بھی ملتا جلتا دیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر اشعار کہنے کا چرچا تھا. کیا تھا؟ اشعار کہنے کا چرچا تھا. عورتیں بھی شاعرہ تھیں، مرد بھی شاعر تھے. تو اللہ پاک نے حضرت کو قرآن والا معجزہ دے دیا. اب بظاہر قرآن جو ہے مسجع کلام ہے، مقفع کلام ہے، ترتیب کے ساتھ ہے. سورہ نساء ساری سورت الف پر ختم ہوتی ہے. پوری سورہ نساء جو ہے اس کی ہر آیت الف پر ختم ہوتی ہے. سورہ محمد کی ہر آیت میم پر ختم ہوتی ہے. سورہ ہود کی ہر آیت کے آخری حرف سے پہلا حرف یا ہے یا واو ہے. تو یہ مسجع کلام اللہ نے دے دیا. بظاہر اشعار کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں شعر نہیں ہے، تاکہ فرق ہو جائے حق اور باطل کے اندر.
اب وہ جو بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت نے کوئی معجزہ دکھایا نہیں تھا، ان کو معجزات دیکھے تھے انہوں نے، لیکن صرف اور صرف ضد کی وجہ سے مطالبہ تھا کہ جو ہم کہیں وہ معجزہ دکھایا جائے۔ انشاءاللہ آگے سورہ حجر کے اندر پڑھیں گے، اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ جب فرمائشی معجزہ آ جائے اور پھر قوم نہ مانے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ فوراً کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں پڑھو گے انشاءاللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ مائدہ نازل کیا جائے، مائدہ نازل ہوا، قوم نے نہ مانا، 3 دن کے فوراً پیچھے کیا بن گئے؟ خنزیر بنا دیے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہلت دینا اور فرمائشی معجزہ نہ دینا، نہ دکھانا، یہ میری طرف سے رحمت ہے، یہ میری طرف سے کیا ہے؟ اب دیکھو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے فلاں فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے؟ قل، جواب شکوہ، حضرت یہ ہے تو جواب شکوہ، لیکن اصل میں یہ نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تم معجزے کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں حق کی تلاش ہے، تمہیں حق کی تلاش نہیں ہے، صرف ضد کی وجہ سے تم معجزہ مانگ رہے ہو۔ قل، فرما دو، ان اللہ یضل، لکھا ہے جواب شکوہ بطور نتیجہ، فرما دو بے شک اللہ پاک یضل من یشاء، گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی، بشارت ہے، اور رہنمائی کرتا ہے طرف اپنے اس انسان کی، انابا، جو رجوع رکھتا ہے، انابا کا معنی جو رجوع رکھتا ہے، اس کو اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب حاشیے پر عبارت لکھی ہے، اردو میں پڑھو، یعنی تمہارا مطالبہ پورا کرنے اور مطلوبہ معجزات نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مطلوبہ معجزات نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم ضدی اور معاند ہو، تم پھر بھی نہیں مانو گے۔ ہدایت صرف وہی لوگ پاتے ہیں جن میں انابت اور ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ سمجھیے نا بات، یہ نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور رہنمائی کرتا ہے طرف اپنے اس انسان کی جو رجوع رکھتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، صفت نمبر اول منیبین، انابہ ہے نا، انابہ سے منیبین کی اب صفات کا بیان ہے۔ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لکھا ہے جس کا بڑا فرض ایمان ہے، جس کا بڑا فرض ایمان ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، دوسری صفت ہے، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے، بذکر اللہ، ساتھ اللہ کی یاد کے۔ اوپر لکھا ہے جس کا بڑا فرض قرآن ہے، جس کا بڑا فرض قرآن ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے، بذکر اللہ، ساتھ اللہ کی یاد کے۔ الا بذکر اللہ، یہ ادخال الہی ہے، اللہ پاک اپنی طرف سے فرما رہے ہیں۔ اور لکھا ہوگا واقعی ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے، واقعی ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے، خبردار، ساتھ ذکر اللہ پاک کے، تطمئن القلوب، مطمئن ہوتے ہیں دل۔ واقعی فرمایا اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یہاں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ،
جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل مطمئن ہوتے ہیں. دل کیا ہوتے ہیں؟ سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. اس کا دل، یہاں فرمایا کہ ذکر اللہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور سورہ انفال میں فرمایا کہ ذکر اللہ سے دل ڈر جاتے ہیں. یہ تو تعارض ہوا. جواب یہ ہے کہ ایک ہے وعد اور ایک ہے وعید. ایک ہے وعد. وعد سے مراد اللہ نے جو وعدہ دیا ہے کہ مومن کے لیے آسانیاں ہیں، مومن کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے انعامات ہیں، یہ وعد ہے. اور اللہ نے جو ڈراوے دیے ہیں کہ مشرک کے لیے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، جہنم ہے، جہنم میں یہ عذاب ہے، یہ وعید ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں ذکر ہے وعد کا. فرمایا کہ جب اللہ کے وعدوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اور سورہ انفال کے اندر ذکر ہے وعید کا، کہ جب اللہ کی وعیدات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کی دلیں ڈر جاتی ہیں. سمجھے یہ بات؟ اب تعارض نہ رہا کہ یہاں ذکر ہے وعد کا اور وہاں ذکر ہے وعید کا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے ساتھ اللہ کی یاد کے. الا خبردار، واقعی ساتھ اللہ کی یاد کے مطمئن ہوتے ہیں دل. حضرت یہاں سے ذکر اللہ کی اہمیت نکل رہی ہے. اس آیت سے ذکر اللہ کی کیا نکل رہی ہے؟ اہمیت نکل رہی ہے. آج کل جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، سارے مذہبی فساد جو ہو رہے ہیں، ان ساروں کا اصل وجہ یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے. ذکر اللہ کے منکر ہو گئے ہیں، مولوی ہیں اور ذکر اللہ کے منکر ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر میں بتاؤں گا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، ذکر کی فضیلت پر حدیثیں بھری پڑی. ذکر دو قسم ہے، ذکر خیالی اور ذکر لسانی. ایک ہے ذکر خیالی اور ایک ہے پھر ذکر لسانی دو قسم ہے. ایک ہے ذکر خفی، دوسرا ہے ذکر جہری. پھر جہری دو قسم ہے، جہری بالجہر المعتدل اور جہری بالجہر المفرط، طوا کے ساتھ افراد سے ہے. ذکر جہری جو ہے زور زور سے ذکر کرنا، یہ دو طرح ہے. ایک ہے جہر معتدل، کہ بندہ اتنا زور سے ذکر کرے کہ قریب والے بندے کو آواز آ جائے. اور دوسرا ہے جہر مفرد، کہ زور زور سے چیخ چیخ کر چلا کر ذکر کرے. جہاں ذکر جہری کا ممانعت آئی ہے وہ ذکر مفرد کی ممانعت ہے. کس کی ممانعت ہے؟ ذکر مفرد کی ممانعت ہے. ورنہ ذکر جہری حدیث پاک سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ذکر کے حلقے بھی حدیث سے ثابت ہیں، سب کچھ ثابت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے چرا کرو. چرنا سمجھتے ہو نا؟ اور جس طرح جانور منہ مارتا ہے گھاس کو، فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر. کیا فرمایا؟ حلق الذکر، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں. ذکر کے حلقے کیا ہیں؟ جنت کے باغ. اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھے جہاں گمان کرتا ہے میں وہیں ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، اور اگر بندہ مجھے جماعت کے اندر یاد کرتا ہے
تو میں اس کو ایسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بھی بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ اور بھی حضرت بہت کچھ ہے، بس افسوس یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت ختم ہو گئی اور علم ظاہری کا ایسا غلبہ ہوا کہ علم باطن جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے علم ظاہر منبع کبر و حسد، علم باطن منبع نور سمد۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الا بذکر اللہ، خبردار ساتھ اللہ کے ذکر کے واقعی مطمئن ہوتے ہیں دل۔ الذین آمنوا، خلاصہ یہ ہے، کیا لکھا ہے بھائی؟ خلاصہ یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ، وعملوا الصالحات، قوت عملیہ اور عمل کرتے رہے نیک، جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ طوبی لہم، ثمرہ دنیاویہ، خوشحالی ہے واسطے ان کے، طوبیٰ کا معنی خوشحالی ہے واسطے ان کے، وحسن مآب، ثمرہ اخرویہ، اور اچھا انجام ہے آخرت کے اندر۔ حضرت سمجھ لو، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، عمل اچھے کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ خوشحالی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ رزق فراخ ہو جائے گا، مربے مل جائیں گے، مکان، کاریں، موٹریں مل جائیں گی، نہ۔ طوبی لہم سے مراد سکون قلبی ہے۔ طوبی لہم سے کیا مراد ہے؟ سکون قلبی ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، ظاہراً جیسی ہی پریشانیاں ہوں، جیسی ہی تکالیف اور مصیبتیں ہوں، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا الا ان الغنا غنى النفس، الا ان الغنا غنى النفس، اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہے۔ سمجھا؟ بندہ جب ذکر اللہ کرتا ہے تو بندے کو اللہ پاک دل کا سکون نصیب فرماتے ہیں۔ ویسے جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو ظاہری برکات بھی آتی ہیں، رزق بھی فراخ ہو جاتا ہے بندے کا۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر تورات والے تورات پر عمل کریں، انجیل والے اپنے اپنے وقت میں انجیل پر عمل کرتے، اور اب قرآن والے اگر قرآن پر عمل اس طرح کریں گے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اتنا رزق بڑھا دیا جائے گا، سر کے اوپر سے بھی کھائیں گے، پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہ کنایہ ہے کہ رزق بے انتہا فراخ کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہاں طوبی لہم سے اصل یہی مراد ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، طوبی لہم، ثمرہ دنیاویہ، خوشحالی ہے واسطے ان کے، وحسن مآب، ثمرہ اخرویہ، اور اچھا انجام ہے آخرت میں۔ کذالک ارسلناک، یہ کذالک کا کاف جو ہے بیان کمال کے لیے ہے، اور لکھا ہے تنبیہ ہے، وحی نمبر اول، دو وحی کی تنبیہات آئیں گی، یہ پہلی ہے۔ اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو فی امتن، جماعت کے اندر، امت کے اندر، قد خلت من قبلہا امم، تحقیق گزر چکی ہیں اس سے پہلے کئی جماعتیں، لتتلو علیہم، فریضہ نبویہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ پڑھو آپ اوپر ان کے، الذی، وہ قرآن، الذی سے مراد پڑھو آپ وہ قرآن جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، لتتلو پر، معجزات دکھانے کے لیے نہیں، معجزات، ہاں یہ جو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزات دکھاؤ، معجزات دکھانے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے تلاوت قرآن کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ لتتلو علیہم، تاکہ پڑھو ان پر آپ، الذی، وہ قرآن، اوحینا الیک، وہ جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف۔ تو چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے، مگر تو چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے، مگر
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ ناشکری کرتے ہیں رحمان کی۔ رحمان کی کیا کرتے ہیں؟ خیال کرو، یکفرون سے کفر اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ ناشکری مراد ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ ناشکری کرتے ہیں رحمان کی۔ قل فرما دو، هو ربی، وہی ہے رب میرا، وہی ہے پالنے والا میرا۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات پاک۔ علیہ توکلت، حضرت یہ سارے کلمے حصر کے ہیں۔ ہوا ربی کے اندر بھی حصر ہے، لا الہ الا ہوا کے اندر بھی حصر ہے، علیہ توکلت کے اندر بھی حصر ہے، الہ معاد کے اندر بھی حصر ہے، اس لیے صرف کا کلمہ ساتھ لگانا ہے۔ قل فرما دو، ہوا ربی، وہی اللہ رب ہے میرا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات پاک۔ علیہ توکلت، صرف اسی پر سہارا کیا ہے میں نے، صرف اسی پر سہارا کیا ہے میں نے۔ توکل تو نیچے، فی اموری کلہا، فی اموری، اپنے تمام معاملات کے اندر میں نے صرف اپنے رب پر سہارا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف ہے رجوع میرا۔ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ سِوَاهُ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ سِوَاهُ، کیونکہ اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، لکھا ہے زجر اور یہ شکوے کے متعلق ہے۔ سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں فرمائشی معجزے دکھاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ فرمایا یہ ایسے ضدی ہیں، ایسے ضدی اور عنادی ہیں کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ان کو ساری زمین طے کرا دی جائے، ساری زمین طے کرا دی جائے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، مردوں کو کلام کرا دیا جائے ان کے ساتھ، مردے ان کے ساتھ بولنے لگ جائیں، زمین طے کرا دی جائے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اتنے بڑے بڑے معجزات اگر ان کو دکھا دیا جائیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، چلا دیے جائیں بسبب اس کی تلاوت کے، الجبال، پہاڑ اپنی جگہوں سے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا جلدی جلدی طے کرا دی جائے ساتھ اس کے زمین، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کرا دیے جائیں اس کی وجہ سے مردے، کن کا کلام ہو جائے؟ مردوں کا کلام ہو جائے۔ جزا مقدر ہے، لا یؤمنون بہ، کیا ہے؟ لا یؤمنون بہ، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کلمہ کے نیچے، کیونکہ یہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہیں، یہ اسباب مؤثر، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے معاملہ سارے کا سارا، اللہ کے اختیار میں ہے معاملہ سارے کا سارا۔ نیچے لکھا ہے، جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے توفیق دے، اور وہ طالب کو ہدایت اور ضدی کو محروم رکھتا ہے، طالب کو ہدایت دیتا ہے اور ضدی کو محروم رکھتا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے معاملہ سارے کا سارا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، خیال کرو، ییأس بمعنی یعلم ہے، ییأس بمعنی افلم ییأس الذین آمنوا، آیا پس نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اگر چاہے اللہ پاک، لہدی الناس جميعا، البتہ ہدایت دے دے گے لوگوں سب کو۔ پیچھے پڑھائے ہو، آگے بھی پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دوں، سارے موحد بن جائیں، کوئی مشرک باقی نہ رہے، لیکن یہ جبر ہوگا
اور جبر والا ایمان مجھے منظور نہیں ہے۔ میں اختیار دے کر امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کون میرا بنتا ہے اور کون شیطان کا بنتا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، آیا نہیں جانتے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اگر چاہے اللہ پاک، لہدی الناس جميعا، البتہ ہدایت دے لوگوں سب کو، ولا یزال الذین کفروا، تخویف دنیاوی ہے، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اوپر خلاصہ لکھا ہے، پڑھ لو، یعنی یہ معجزہ سے نہ مانیں گے بلکہ جوتے سے مانیں گے، یہ معجزہ سے نہ مانیں گے بلکہ جوتے سے مانیں گے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، پہنچتی رہے گی ان کو، بما صنعوا سبب عذاب، کیا ہے بھائی؟ بسبب اس کے جو کیا ہے انہوں نے، قارعۃ مصیبت، کیا پہنچتی رہے گی؟ مصیبت پہنچتی رہے گی۔ نیچے لکھا ہے قتل، قید، ہزیمت، قتل، قید، ہزیمت پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا، یا اتر پڑے گا قریب ان کے گھروں کے، سمجھا، عذاب اللہ پاک کا، اور ان کو خوف پیدا ہوگا، اور ان کو خوف پیدا ہوگا، حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے وعدہ اللہ پاک کا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ موت والا یا عذاب والا؟ موت والا یا عذاب والا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک نہیں خلاف کرتا اپنے وعدوں کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اب حضرت یہ تسلی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تسلی ہے۔ فرمایا حضرت پریشان نہ ہوں، مشرکین آپ کا انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے، آپ سے پہلے بڑے شان والے پیغمبر گزر گئے، سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق، ہاں جی اوپر لکھا ہے خلاصہ، یعنی نہ استہزاء جدید ہے نہ امہال، نہ استہزاء جدید ہے نہ، استہزاء کا طریقہ بھی پرانا ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ مسخری ہوتی رہی، اور امہال کا طریقہ بھی پرانا آ رہا ہے کہ میں مہلت دیتا آیا، وقت گزرتا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق مسخری کیے گئے کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے، رسولن کی تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق مسخری کیے گئے کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑا میں نے ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھی سزا میری۔ افمن هو قائم، یہ 8ویں عقلی تنبیہ ہے، کتنی ہے؟ 8ویں عقلی تنبیہ ہے، اور اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہر جگہ موجود ہوں، ہر چیز کو جاننے والا ہوں، لہذا پکار اور تصرف بھی میرا ہے، غیب بھی میں جانتا ہوں، تصرف بھی میرا ہے، لہذا پکار کا حقدار بھی میں ہوں۔ افمن هو قائم، آیا پس وہ ذات پاک، ہوا قائم، کہ وہ نگہبان ہے، نگران ہے، علی کل نفس، اوپر ہر نفس کے، بما کسبت، بما کا باب معنی مع ہے اور ما زیادہ ہے، مع کسبت، ساتھ اس کے جو اس نے کمایا۔ اب بما کسبت کے نیچے لکھا ہے کمن ہوا لیسا کذالک، کمن ہوا لیسا کذالک، ایک ذات وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر شے کو جان رہی ہے، اور دوسری ہستیاں جو ہیں وہ نہ ہر جگہ موجود ہیں، نہ ہر کسی پر نگہبان ہیں، نہ کچھ جانتی ہیں۔ کیا یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ زجر ہے، اور لکھا ہوگا مگر باوجود اس کے، مگر
باوجود اس کے وجعلوا للہ شرکا، اور بنا لیے انہوں نے واسطے اللہ پاک کے کئی شریک۔ قل سموہم، فرما دو نام تو لو ان کا۔ سموہم کا لفظی معنی کیا ہے؟ نام تو لو ان کا۔ کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے یعنی کمال بیان کرو، یعنی کمال بیان کرو، یہ سارا جہان میں نے بنایا ہے۔ ھذا خلق اللہ، کیا فرمایا؟ ھذا فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جہان کا ذرہ ذرہ میں نے بنایا ہے، کوئی نبی ولی جن فرشتہ دکھاؤ جس نے جہان کا کوئی حصہ بنایا ہو۔ قل فرما دو سموہم، نام تو لو تم ان شریکوں کا، کوئی کمال تو بیان کرو ان شریکوں کا۔ ام تنبئونہ، آیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ پاک کو، بما، ان معبودان باطلہ کی، لا یعلم، جو نہیں جانتا ان کو اللہ پاک زمین کے اندر۔ حضرت یہ جملہ جو ہے نا اس کے دو مطلب لکھے گئے ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض کے کتنے مطلب ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یعلم ہے نا، یعلم اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر کہاں پھر رہا ہے؟ اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یعلم کا ضمیر پھر رہا ہے اللہ پاک کی طرف۔ یعلم کا ضمیر کس طرف پھر رہا ہے؟ اللہ پاک کی طرف پھر رہا ہے۔ پھر تم بڑے نحوی ہو، سوال کر ڈالو گے کہ اللہ کا ذکر نہیں ہے پیچھے، اللہ پاک کا پیچھے ذکر نہیں ہے تو ضمیر کیسے پھر گیا؟ تو یاد کر لو، اللہ پاک، نبی علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور قرآن، کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ اللہ پاک، نبی علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور قرآن پاک، ان کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک موحی ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ اللہ وحی کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام موحا الیہ ہیں، حضرت کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور قرآن خود وحی ہے، اور جبریل علیہ السلام واسطہ وحی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کیا ہیں؟ واسطہ وحی ہیں۔ ان چار ہستیوں کا جہاں ذکر آئے تو مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پہلا قول کہ یعلم کا ہوا ضمیر جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف۔ اب مطلب یہ بنے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے کوئی نائب ہوتے، میرے کوئی نائب ہوتے تو مجھے تو پتہ ہوتا کہ فلانا میرا نائب ہے، فلانا میرا نائب ہے، فلانا نائب ہے۔ جب مجھے پتہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نائب ہیں ہی نہیں۔ اگر میرا کوئی نائب ہوتا تو مجھے تو پتہ ہوتا، اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو معلوم ہوا حقیقت میں نائب ہے ہی نہیں۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یعلم کا ہوا ضمیر جو ہے یہ بما کے ما کی طرف جا رہا ہے، ساتھ کھڑا ہے نا، تنبئونہ بما، اس ما کی طرف جا رہا ہے، اور مراد معبودان باطلہ ہیں۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ تو زمین کا غیب نہیں جانتے تو آسمانوں کا کہاں جانیں گے؟ وہ تو زمین کا غیب نہیں جانتے تو آسمانوں کا کیسے جان سکتے ہیں؟ اب پہلی توجیہ پر ترجمہ کرو۔ ام تنبئونہ، آیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ پاک کو، بما، ان معبودان باطلہ کی، لا یعلم، کہ نہیں جانتا وہ اللہ، نہیں جانتا وہ اللہ، فی الارض، ان کو زمین کے اندر۔ سمجھ آئیے بات؟ اب دوسری توجیہ، ام تنبئونہ، آیا خبر دیتے ہو تم اللہ پاک کو ان معبودان باطلہ کی، لا یعلم، جو نہیں علم رکھتے، وہ معبودان باطلہ جو نہیں علم رکھتے، فی الارض، زمین کے غیب کا، وہ زمین کا غیب نہیں جانتے تو آسمانوں کا کہاں جان سکتے ہیں؟ ام بظاہر من القول، یا ساتھ ظاہری بات کے، یا حقیقت نہیں ہے جھوٹ بولتے ہو۔ نیچے لکھا ہے لا حقیقت لہ فی الباطن الجلالین، لا حقیقت لہ، باطن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بل زین للذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب مہر جباریت لگ جاتی ہے تو پھر مشرک کو شرک اچھا لگتا ہے، مشرک کو، اور جس طرح فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون،
اور لکھا ہے سبب ضلالت بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم مغالطہ کی باتیں، مکرہم کا معنی زینا، سمجھتے ہو زینا، زینا للذین کفروا، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، تزیین کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ بل زین للذین کفروا مکرہم، کہ مشرکوں کو ان کا شرک خوبصورت لگتا ہے، مشرکوں کو ان کا شرک اچھا لگتا ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ توحید بیان نہ کی جائے اور کس سے بیان کیے جائیں، ان کا دل یہی کرتا ہے کہ توحید بیان نہ کی جائے اور کہانیاں سنائی جائیں، یہ مغالطہ کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، یہ مطلب ہے تزیین کا۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ خوبصورت بنائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم مغالطہ کی باتیں ان کی۔ اوپر لکھا ہے جس سے تمسک کر کے مبتلا شرک ہیں، جس سے تمسک کر کے مبتلا شرک ہیں، وصدوا عن السبیل، ثمرہ زینا کیا لکھا ہے بھائی؟ وصدوا عن السبیل، اور اسی وجہ سے روکے گئے وہ صحیح راہ سے، ومن یضلل اللہ، اصل بات یہ ہے، کیا لکھا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اور جسے گمراہ کرے اللہ پاک، خیال کرو، فرمایا اللہ ایسے نہیں گمراہ کرتا، اوپر لکھا ہے باوجہ اس کے عناد کے، باوجہ اس کے عناد کے، اور جسے گمراہ کرے اللہ پاک، فما لہ من ہاد، پس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی راہ دکھانے والا، لہم عذاب، یہ تخویف ہے، واسطے ان کے عذاب ہے زندگی دنیا کے اندر۔ زندگی دنیا میں کون سے عذاب ہیں؟ نیچے لکھا ہے قتل، قید، امراض، مصائب، قتل، قید، امراض، مصائب، واسطے ان کے عذاب ہے زندگی دنیا میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت سخت ہے، باوجہ شدید اور دائم ہونے کے، باوجہ شدید اور بڑا سخت ہے، وَمَا لَهُمْ نَفِي شَفَاعَةِ قَهْرِيَّةٍ، اور نہیں ہے واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے نیو واقن کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التی، یہ بشارت ہے حال جنت کا، التی وعد المتقون، وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں بچنے والے، متقون کا معنی بچنے والے شرک اور کفر سے، تجری من تحتها الانہار، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، بہتی ہوں گی نیچے اس کے نہریں۔ یہ لفظ جو ہے نا بار بار آتا ہے، سمجھ لو، تجری من تحتها الانہار کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہر کے کنارے پر مکان بنائے جاتے ہیں، دریا کے کنارے پر، ساتھ ہی دریا بہہ رہا ہوتا ہے، جنتی جو ہیں ان کے محلات ہوں گے اور محلات کے قریب نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایک مطلب یہ ہے تجری من تحتها الانہار، اور دوسرا مطلب جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ نہ قریب نہیں بہہ رہی ہوں گی، بلکہ جنتیوں کے اوپر محلات ہوں گے بڑے بڑے، نہریں جو ہیں وہ اندر سے نیچے چل رہی ہوں گی۔ سمجھے یہ بات؟ ایک مطلب یہ ہے کہ ادھر محل ہے، ادھر ساتھ ہی نہر چل رہی ہے، لیکن دوسرا مطلب ہے کہ نہ، جنتیوں کے محلات اوپر ہوں گے، نہریں خود ان کے اندر سے گزر رہی ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، اکلھا دائم وظلھا، پھل اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، پھل اس کے، خیال کرو، یہ نیچے لکھا ہے باعتبار نو کے، باعتبار، سمجھ لو، ایک دفعہ جو پھل کھا لیا گیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پھل ایک دفعہ کھا لیں گے وہ تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پھر کس طرح فرمایا کہ اکلھا دائم، پھل ہمیشہ ہوں گے، فرمایا افراد ختم ہو جائیں گے، انواع باقی رہ جائیں گے، افراد ختم ہو جائیں گے، انواع
جو افراد پھلو کے کھا لیے جائیں گے وہ افراد ختم ہو جائیں گے، وہ اقسام باقی رہیں گے، وہ اقسام باقی رہیں گے۔ دیکھو اکلھا دائم، پھل اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذلھا اور سائے ان کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے نتیجہ ان لوگوں کا جو بچتے رہے۔ اتقوا کا مفعول لکھا ہوا ہے، الشرک از جلالین، کس سے بچتے رہے؟ شرک سے بچتے رہے۔ وعقبی الکافرین النار، تخویف اخروی ہے اور بدلہ کافروں کا آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، یہ نقلی تنبیہ ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ ایک نقلی تنبیہ آئے گی، یہ وہی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤمنین اہل کتاب مسئلہ توحید پر خوش ہیں، مؤمنین اہل کتاب مسئلہ توحید پر کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ ہستیاں جن کو دی ہے ہم نے کتاب، یفرحون، وہ تو خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس قرآن پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور بعض جماعتوں میں سے او مشرکین مکہ وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کی بعض آیات کا۔ کون سی بعض آیات؟ او توحید والی، سورہ یونس کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کا پند و نصیحت تو اچھا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ پکار سنتے نہیں ہیں اس سے اختلاف ہے، ہمیں کر سکتے نہیں، کروا سکتے، اس مسئلے سے ہمیں اختلاف ہے، یہ ایتیں نکالو۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور بعض جماعتوں میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کا۔ قل، فرما دو، تنبیہ ہے وحی نمبر 2، یہ دوسری وحی کی تنبیہ ہے، فرما دو، انما امرت ان اعبد اللہ۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ہر پیغمبر کا اپنے مسئلے امت کے ساتھ کتنے مسئلوں میں اختلاف رہا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، اب تینوں کا ذکر آ رہا ہے۔ قل، فرما دو، انما امرت، سوا اس کے نہیں حکم کیا گیا ہوں میں، اوپر لکھا ہے ہاں، ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادتیں کروں ساری کی ساری اللہ پاک کی، لکھا ہے اول توحید، ہاں، اور اوپر لکھا ہے یعنی اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں، اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے اصول اور مجھ سے پہلے جمیع انبیاء علیہ السلام کے اصول ایک ہیں، اور اصول یہی تین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ قل انما امرت، فرما دو، سوا اس کے نہیں حکم کیا گیا ہوں میں، ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادتیں کروں میں اللہ پاک کی، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک کروں میں ساتھ اس کے، الیہ ادعو، لکھا ہے نمبر 2 رسالت، صرف اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں میں لوگوں کو، وإلیہ مآب، نمبر 3 قیامت، اور اسی کی طرف ہے رجوع سب کا۔ اب اوپر لکھا ہے خلاصہ، او بین سطور، خلاصہ ان کے اصول دین کے مسلمہ پیش کرتا ہوں، اصول دین کے مسلمہ پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ کاف بیان کمال کے لیے ہے، اور نیچے لکھا ہے یعنی اگر اختلاف فروع میں ہے تو وہ بوجہ اختلاف امت کے ہے، اختلاف فروع میں ہے تو بوجہ اختلاف ہے، کیونکہ اصول جو ہیں وہ ایک ہیں، میرے اور پہلے انبیاء کے اصول کیا ہیں؟ ایک ہیں، باقی فروع کے اندر جو اختلاف ہے، نماز کی کیفیت بدل گئی، روزے کی کیفیت بدل گئی، عبادات کے اندر جو اختلاف ہے وہ درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ اور ہے، ہمارا زمانہ اور ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن پاک کو خاص حکم نامہ عربی زبان میں، خاص حکم نامہ عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ زجر ہے، اور البتہ اگر فرضاً، اتباعتا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ فرضاً، فرض کر لو،
البتہ اگر تابع داری کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہواءہم کے نیچے لکھا ہے احکام منسوخہ و محرفہ، احکام منسوخہ و محرفہ کی تو نے تابع داری کی، بعد ما جاءک من العلم، وہ بھی بعد اس کے جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم توحید کا، نیچے لکھا ہے بالتوحید الجلالین، توحید کا علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے من ولی کوئی مددگار، ولا باکن اور نہ کوئی بچانے والا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا۔ اب حضرت 4 سوال آ رہے ہیں، کتنے سوال ہیں؟ پہلا سوال کہ یہ بشر ہے لہذا پیغمبر نہیں ہے، یہ بشر ہے لہذا پیغمبر میرے بزرگوں، نوح علیہ السلام کے وقت سے کچھ پہلے شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے وقت سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو شرک کی تردید کے لیے آئے ہیں، ان کے وقت سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہی اعتراض ہوتا رہا کہ بشر ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر نبی سورہ مؤمنون کے اندر پڑھیں گے، نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا ما ھذا الا بشر یرید ان یتفضل علیکم، ما ھذا الا بشر یرید، بس یہ بشر ہے، اصل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے مرید بن جائیں گے، پارٹی بن جائے گی، میں بڑا بن جاؤں گا، یہ بشر ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ فرقان میں پڑھیں گے، کہتے تھے ہمارے پیغمبر کو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی، یہ عجیب پیغمبر ہے، کھانا کھاتا ہے، طعام کھاتا ہے، بازاروں میں سودا سلف خریدنے کے لیے جاتا ہے، بشر ہے لہذا پیغمبر نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک ہر دور کے مشرک کا یہ نظریہ ہے کہ بشریت اور نبوت کے اندر منافات ہے، بشریت اور نبوت میں کیا ہے؟ منافات ہے، ضد ہے، جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہے، جو نبی ہے وہ فرق یہ ہے کہ پرانے دور کے جو مشرک تھے وہ بشریت کو مانتے تھے۔ اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بشریت، ایک ہے نبوت۔ بشریت مرئی ہے، بشریت کیا ہے؟ مرئی ہے، نظر آتی ہے، نبوت جو ہے وہ غیر مرئی ہے، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اس دور کے مشرک جو ہیں وہ سمجھدار تھے، ان کو بشریت نظر آتی تھی، وہ کہتے تھے تم ہمیں نظر آتے ہو، انسان ہو، بشر ہو، لہذا تم نبی۔ انہوں نے نبوت کا انکار کیا جو غیر مرئی تھی، بشریت کا اقرار کیا جو مرئی تھی۔ آج کا مشرک اس کے الٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نبی تو تھے لیکن بشر، انہوں نے الٹ کر دیا، جو چیز نظر آنے والی تھی اس کا انکار کر دیا، اور جو چیز نظر نہ آنے والی تھی اس کا کیا کیا؟ معالن جدا ہو گئے، ورنہ ابتداءً دونوں کا نظریہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک یہی نظریہ ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، لکھا ہے جواب سوال اول کہ یہ رسول بشر کیوں ہے؟ یہ رسول، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہے، میرے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سارے بشر تھے، ساروں کی اولادیں تھیں، بیویاں تھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور کیا ہم نے واسطے ان کے بیویاں اور اولادیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، دوسرا سوال کہ اگر واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو ہمیں فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو ہمیں فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ فرمایا میں نے کسی پیغمبر کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ معجزہ لے آئے، پیغمبر کا اختیار تو ہے ہی نہیں، معجزہ دکھانا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں ہے۔ وما کان لرسول، نیچے لکھا ہے جواب سوال ثانی کہ ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ فرماتے ہیں وما کان لرسول، اور نہیں تھا کسی رسول کے اختیار کے اندر ان یاتی بآیۃ، یہ کہ لے آتا
کوئی معجزہ تکوینی یا تشریعی، تکوینی یعنی معجزہ، تشریعی یعنی احکام، کسی کے اختیار میں نہیں تھا، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اجازت اللہ پاک کے۔ اوپر عبارت لکھی ہے لأنہم عبید مربوبون، لأنہم عبید مربوبون الجلالین، کیونکہ وہ مربوب ہیں رب، وہ عابد ہیں، مربوب ہیں رب نہیں ہے، اس لیے ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لکل اجل کتاب۔ تیسرا سوال کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ سچا پیغمبر ہے، جب ہم اس کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے تو عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ فرمایا عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی وقت مقرر ہے۔ لکل اجل کتاب، واسطے ہر مدت کے لکھت ہے، واسطے ہر مدت کے ایک لکھت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ بھئی ٹھیک ہے عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، جب ہمارے اوپر عذاب لکھا جا چکا ہے تو پھر ایمان لے آنا نہ لے آنا برابر ہے، پھر ہمیں ایمان کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جب عذاب کا وقت کیا ہے لکھا جا چکا ہے، مقرر ہے، تو پھر ہمیں دعوت نہ دو۔ ایمان لے آنا نہ لے آنا کیا ہے برابر ہے۔ فرمایا تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، بے شک عذاب لکھا جا چکا ہے، ایمان لے آؤ گے عذاب ختم کر دوں گا، ایمان لے آؤ گے تو عذاب ختم کر دوں گا۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا رہتا ہے اللہ پاک جو کچھ کے چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے ہاں اصل علم یعنی لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، لکھا ہے تخفیف دنیاوی۔ میرے طرف دیکھو، یہ آیت قرآن پاک میں 5-6 جگہوں پر ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام، جو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے ان پر عذاب یقینی ہے، جو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے ان پر عذاب یقینی ہے۔ پھر یا تو یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں عذاب دیں، یا آپ کی وفات کے بعد، یا آپ کی زندگی مبارک میں کیا آ جائے عذاب آ جائے، یا آپ کی وفات کے بعد، یا یہ ہے کہ دنیا میں بالکل عذاب آئے ہی نہ، یہ ہماری مرضی ہے، جیسا بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں، بہرحال آخرت میں عذاب پکا ہے، آخرت میں عذاب۔ اب دیکھو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر یہ اما ہے نا، یہ ما زیادہ ہے، اور اگر دکھلاویں ہم آپ کو بعض الذی نعدہم، کچھ حصہ اس عذاب کا جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو، او نتوفینک، یا یہ کہ فوت کر دیں ہم آپ کو، یا یہ کہ نیچے لکھا ہے تب بھی فکر نہ کرو، تب بھی فکر نہ کرو۔ اب حاشیے پر نا ایک لفظ لکھ لو، پھر آپ کے فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب آئے یا نہ آئے، یہ لفظ لکھ لو گے تو معنی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ کے فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب آئے یا نہ آئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر دکھلائیں ہم آپ کو بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ حصہ اس عذاب کا جو وعدے دیتے ہیں ہم ان کو، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ فوت کر دیں ہم آپ کو، پھر آپ کے فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب آئے یا نہ آئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس سوائے اس کے نہیں آپ کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، آپ کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، یہ تخویف دنیاوی ہے، آیا نہیں دیکھا انہوں نے، أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، کہ بے شک ہم آتے ہیں ہم زمین کو، ننقصها من اطرافها،
کم کرتے ہیں ہم اس کو اس کے اطراف سے۔ اور دن بدن مسلمان بڑھ رہے ہیں، کفار کم ہو رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے تو یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا، تو یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا۔ ننقصها من اطرافها، کم کر رہے ہیں ہم اس کو اس کے اطراف سے۔ واللہ یحکم، اور اللہ پاک عملی فیصلے کرتا ہے۔ لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی پیچھے کرنے والا اس کے حکم کو، نہیں کوئی ہٹانے والا اور پیچھے کرنے والا اس کے حکم کو۔ معقبہ کے نیچے لکھا ہے خواہ شرکا یا غیر، خواہ شرکا یا غیر، کوئی اللہ کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، نیچے لکھا ہے اور مہلت سے دھوکہ نہ کھائیں، اور مہلت سے دھوکہ نہ کھائیں، اور اللہ پاک جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نیچے لکھا ہے اور ان کی تدابیر سے کچھ نہیں بگڑتا، اور ان کی تدابیر سے کچھ نہیں بگڑتا، اور تحقیق تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، من قبلہم پر، سو کچھ بھی نہ ہوا، سو کچھ بھی نہ ہوا، اور تحقیق تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، پس اللہ کے اختیار میں ہیں تدبیریں ساری کی ساری، اللہ کے اختیار میں ہیں تدبیریں ساری کی ساری۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کچھ کے کماتا ہے ہر نفس، پھر وقت پر سزا دے گا، پھر وقت پر سزا دے گا۔ بس یعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کہ واسطے کس کے ہے نیک انجامی دار آخرت کی، نیک انجامی دار آخرت کی، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ اعادہ ہے شکوے کا تیسری دفعہ پھر اعادہ کر رہے ہیں کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ تو رسول نہیں ہے، تو رسول۔ اللہ نے فرمایا ان کو فرما دو کہ علماء اہل کتاب کے گواہ ہیں، علماء اہل کتاب کے تورات والے گواہ ہیں، انجیل والے گواہ ہیں، میری رسالت کی تصدیق تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، میری رسالت کی تصدیق تورات اور انجیل میں کیا ہے موجود ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، نہیں ہے تو بھیجا ہوا۔ قل، جواب شکوہ، فرما دو کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ پاک گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ لوگ جن کے پاس ہے علم کتاب کا۔ من جو ہے نا، من، اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے خود جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ہستی جس کے پاس ہے علم کتاب کا۔